بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق اللہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا ابراہیم کے دین پر چلا جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ معزز حاضرین، کل کی صحبت میں بھی ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی کے پاس پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کہتے ہیں اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حضور اپنا سر تسلیم خم کرتے، یعنی اللہ کے احکامات کو بلا کم و کاست چون و چرا تسلیم کر دیں۔ یہاں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے اسلم اور ایک ہے محسن۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اسلم کہتے ہیں اس کو جو اسلام لے آئے، یعنی جس کے اعمال اچھے ہوں، اس کو اسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا محسن وہ ہے جس کے عقائد بہتر ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور اعمال صالح کا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے لیے فرمایا مسلم اور محسن کون ہے؟ تو قرآن میں فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، مگر قرآن یہاں کیا بتا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع۔ تو آپ کو وہ حدیث یاد کرنا چاہیے جس میں حضور نے فرمایا میں دین حنیف لے کر کے آیا ہوں، میرا دین دین ابراہیمی ہے، دین حنیف ہے۔ میں اس راستے کو لے کر آیا ہوں جس راستے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے۔ جی، بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے، ہر پیغمبر جس میں یہود بھی تھے زیادہ سے زیادہ اور دوسرے لوگ بھی تھے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے تشریف لائے،
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے سرکار تشریف لائے، اس اعتبار سے آپ کا دین دین حنیف ہوا۔ اب یہاں ایک اور بات مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیل بھی تھے اور حبیب بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل کے معنی دوست کے، اور حبیب کے معنی دوست کے بھی ہیں، محبوب کے بھی ہیں، پیارے کے بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اس پر مجھے ناز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کا ساری کا عالم دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کے دین پر چلا، یعنی دین ابراہیم کی جو اتباع کیا وہی مسلم بھی ہے اور وہی محسن بھی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ مسلم وہ جس نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا چلا، محسن وہ جس کے عقائد درست رہے۔ تو اصلی میں عمل کا ذکر ہے اور عقیدے میں بھی ایک نسبت کا ذکر ہے۔ تو عقیدہ ہو یا عمل بغیر کسی نبی کے نسبت کے معتبر نہیں۔ کفار کے بھی عقائد ہیں، وہ بھی عقائد رکھتے ہیں، بقائد باطلہ، جن کے عقائد سے کسی نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا جن کے عقائد سے اور جن کے اعمال سے نبی کی نسبت نہ ہو، وہ عقیدہ بھی بیکار ہے، وہ عمل بھی بیکار ہے۔ جی، جو عقیدہ نبی کی نسبت سے نہ ہو وہ عقیدہ بھی بیکار ہے اور وہ عمل بھی بیکار ہے، جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی جس نے اتباع کی، یعنی آپ کے دین پر چلا۔ یہاں ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، آپ کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اب یہ دوستی جو ہے دنیا میں آنے کے بعد میں نبیوں کا جو نبی ہو یا اولیاء ہوں، اللہ کی بارگاہ میں وہ پیارے اور مقبول ہوتے ہیں کب؟ دنیا بننے سے پہلے ہی، دنیا کے قائم ہونے سے پہلے ہی ہر نبی اللہ کے علم میں، ہر ولی اللہ کے علم میں، ہر مومن اللہ کے علم میں وہی طے ہے۔ یہاں تک کہ جنتی کون ہے پہلے سے طے، جہنمی کون ہے پہلے سے طے۔ تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، تھا نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ تھا یہ ماضی کی بات ہو جائے گی اور شان الوہیت کے خلاف ہو جائے گی، یعنی وہ علم تھا اب نہیں ہے۔ حضرت کو پہلے معلوم بہت تھا، اب نہیں ہے۔ تو کیوں اب نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھول آ گئی، اس لیے کہ عمر کا تقاضا ہو گیا، میموری ڈاؤن ہو گئی۔ تو معلومات کمزوری آنے کی وجہ سے معلومات میں کیا ہو گئی؟ کمزوری آ گئی، بھول آ گئی۔ تو اللہ کے علم میں تھا کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھے؟ اب اللہ کے علم میں نہیں ہے، کمزوری آ گئی، معاذ اللہ۔ اللہ کی شان جیسے پہلے ویسے اب بھی، جیسے اب ہے ویسا اب بھی، اس کی شان کوئی چیز اس کی کم نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام اللہ کے دوست، اللہ کے حبیب، جیسے حضرت موسیٰ کلیم، حضرت داؤد خلیفہ، سمجھے؟ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ، آدم و صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، مصطفیٰ رسول اللہ، حبیب اللہ، یہ تمام مراتب اور مناقب
اللہ نے پہلے ہی انبیاء کو دے دیے۔ دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو مراتب ان کو عطا کیے گئے تھے ان کو دنیا میں آنے کے بعد ظاہر کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ ظاہر کیا گیا۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ نبیوں کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے، دنیا میں آنے کے بعد نبوت کا اظہار ہوا ہے اور اعلان ہوا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے پہلے نبی بنائے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، پہلے سے نبی۔ اب 40 سال میں جو آپ نبی بنائے گئے، جو کہا جاتا ہے نبی بنائے نہیں گئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا۔ حافظ صاحب پہلے سے حافظ قرآن ہیں، محراب میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے حفظ کو ظاہر کیا۔ مولانا صاحب پہلے سے عالم ہیں، مسند پہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ الیکٹریشن پہلے سے الیکٹریشن ہے، اور جب کام دیا گیا اور اپنا کام کیا تو اس نے اپنے فن کا اظہار کیا۔ اظہار کمال الگ چیز ہے اور کمال کا ہونا الگ چیز ہے۔ ڈرائیور پہلے سے ڈرائیور ہے، مگر جب اس کو اسٹیئرنگ دی جاتی ہے اس وقت ڈرائیور بن کے نہیں آتا، ہو پہلے سے ڈرائیونگ جانتا ہے، اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اس کا کیا کرتا ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی نا، یہ مثالیں سمجھ میں آ رہی۔ اس لیے میں ایسی مثالیں دیتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ لینے میں آسانی ہو اور بات بیٹھ جائے تو مضبوط بیٹھ جائے۔ اب ڈرائیور کہیں سے لائسنس لے کر ڈرائیور ہوا، الیکٹریشین کسی ماہر کے استاد کے ہاتھ میں رہ کر تجربہ پایا، جی ہے نا۔ تو پہلے سے الیکٹریشین ہے کا مطلب کیا؟ کسی سے سیکھا ہے۔ پہلے سے ڈرائیور ڈرائیونگ جانتا ہے کا مطلب کیا؟ کسی سے سیکھا ہے۔ پہلے سے حافظ ہے کا مطلب کیا؟ کسی سے پڑھا ہے، سمجھے؟ تو کسی سے پڑھا ہے، مخلوق میں سے کسی سے پڑھا ہے۔ نبی وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا، نبی وہ ہے جو مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھا ہے۔ وہ کس سے پڑھا ہے؟ خالق سے پڑھا ہے، رب سے پڑھا ہے، حق سے پڑھا ہے۔ تو مخلوق یہاں آ کر سیکھتی ہے، نبی وہاں سے سیکھ کر آتا ہے، یہاں آ کر اس کا کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، ڈکلیئر کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ کے علم میں کیا ہیں؟ خلیل ہیں، نبی بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں۔ اللہ نے پہلے سے آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اپنی خلت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ واقعات آ گئے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں واقعات بیان کیے۔ چنانچہ صاحب تفسیر روح البیان نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا جو گندم فروش تھا، یعنی گیہوں کا بیپار کرتا تھا، گیہوں اور آٹا بیچتا تھا، اس کی منڈی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس آتے جاتے اور اس سے گیہوں خریدتے اور کبھی گیہوں کا آٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گیہوں اور آٹا اپنے دوست سے لیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ اور یاد رکھیے نبی اور ولی بخیل نہیں ہوتے، نبی اور ولی بخیل نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ جیسے بھی ہیں ان کا دربار سخی دربار ہوتا ہے، لنگر لگتا ہے، خواجہ کے دربار میں لنگر لگتا ہے،
یقین شاہ ولی کے دربار میں لنگر لگتا ہے، وہ زمین پر رہتے بھی ہیں تو مہمانوں کو کھلاتے ہیں، پردہ کرتے بھی ہیں تو مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ سخاوت نبی کی شان اور نبوت کی تجلی ولایت میں ظاہر ہوتی ہے تو ولی کی شان، اور بے مقصد اور بے مراد کھانا کھلائیں گے تو کچھ ملے گا، کھانا کھلائیں گے تو اور دوسری بار ہم کو دعوت ملے گی، ایسا نہیں، یہ مقصد نہیں، لوجہ اللہ، وہ کھلاتے پلاتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ان کے دربار میں لگے رہتا ہے۔ لنگر خواجہ بولے تو کیا پوچھتا ہے، سمجھے؟ لنگر خواجہ کا مطلب یہ ہمیشہ بھوکوں کو کھلاتے رہنا، پیٹ بھرتے رہنا، اس دربار کی شان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے سخی، آپ کے ہاں بہت مہمان آیا کرتے، بوریوں کی بوریاں آتی اور خالی ہوتی، اور لیتے کہاں سے؟ اپنے دوست کے۔ ایک مرتبہ مصر میں قحط پڑ گیا، قحط آ گیا، اب گیہوں کی پیداوار پر اثر ہو گیا، جب گیہوں کی پیداوار پر اثر ہوا تو آٹا بھی نہیں بن پا رہا تھا، اور مہمانوں کا تانتا تو برابر لگا ہوا تھا۔ اتفاقاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ کسی گلی کوچے میں نہیں تھا، لمبے سڑک یعنی مین روڈ پر، جو بھی آتا لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھتا تو وہ بھی لینے لگتا۔ تو مہمانوں کا سلسلہ دراز ہے، قحط پڑ گیا ہے، گیہوں کی پیداوار کم ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدام کو بھیجا، کہا میرے دوست کے ہاں سے جا کر کہہ دینا کہ اتنے بوری گیہوں اور آٹا چاہیے۔ یہ لوگ گئے، لاتے گئے میں تھے، اونٹوں پہ لاد کے لاتے تھے، اونٹوں پہ لاد کر لاتے تھے، ایک دو اونٹ نہیں، سینکڑوں اونٹوں پہ لاد کے لاتے تھے، لاتے اور یہ اونٹ بھی لے کر چلے گئے، اونٹ بھی لے کر گئے لانے کے لیے۔ اس دوست نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے واسطے ہونا ہے تو ان کی حد تک کے لیے میں گیہوں دوں گا، دوسروں کے لیے میرے پاس نہیں۔ قحط آ گیا ہے، پیداوار نہیں ہو رہی ہے، اسٹاک نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا۔ تب ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، خالی کیسے جائے، اتنے مہمان کھڑے ہیں، اب گیہوں یہ اونٹ جائیں گے تو ان کے پیٹھوں پر بوریاں ہوتی تھی، اب خالی اونٹ کیسے لے جائیں، اور جو تھیلے ہیں ان کو خالی کیسا لے جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خدام نے مشورہ کر کے کہا ایک کام کریں گے، ریت بالو بھر لیں، بالو بھر لیے اور تمام تھیلے بالوں سے بھر لیے، بھر کر اونٹوں کی پیٹھ پر لاد دیے اور لے کر کے آئے۔ مہمانوں نے دیکھا، ارے آ گئے، ہمارے لیے آٹا بھی آ گیا، ہمارے لیے گیہوں بھی آ گیا، خوش خوش ہو گئے، قحط کے زمانے میں بھی سب کچھ آ گیا ہے، خوش خوش ہو گئے۔ یہ مہمان اپنے لیے انتظام ہونے پر کیا ہو گئے؟ خوش خوش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر خیر اللہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، یہ پورے بوریاں آئیں اور بی بی سارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام سارا، ایک بیوی کا نام ہاجرہ، سمجھے حضرت ہاجرہ اور حضرت سارا۔ حضرت سارا نے بوریاں کھلوائیں اور آٹا نکالا اور پکانا شروع کر دیا، روٹیاں ڈال رہی ہیں، اس میں کیا ہے آپ کا آج کل وہ نان جو ہے اسے کیا کہتے ہیں آج کل؟ پہلے بننا بولتے تھے، آج کل اس کا کیا نام ہے؟ بریڈ نہیں، آج نیا نام ہے نا، مرغی کے ساتھ کھاتے ہو جی،
ارے مال مال بولتے اسے، شیر مال کھاتے آپ لوگ ہیں، نام میں یاد رکھوں، یہ کیا تماشا؟ شیر مال بولتے ہیں نا، شیر مال تیار ہو رہا ہے، خوشبو گھر میں پھیل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور بی بی سارا سے پوچھتے ہیں کیا پکوان ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا مہمانوں کے لیے انتظام ہو رہا ہے، شیر مال بنا ہے، روٹیاں بن رہی ہیں، ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں، خوشبو سے سارا گھر مہک رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سننے کے بعد فرمایا، سمجھے؟ بی بی سارا کہتی ہیں یہ آپ کے دوست کے ہاں سے آیا ہے، یہ آٹا اور یعنی جو بالو کے ریت کے جو موٹے تھے وہ کھولتے ہیں تو ہر موٹے میں گیہوں اور آٹا، ایک موٹے میں بھی بالو نہیں، پورے موٹے کے موٹے بوریوں کے بوریاں کیا ہیں؟ گیہوں اور آٹے سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سارا بی بی سارا نے کہا کہ دیکھو یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے دوست خلیل کہتے ہیں، آپ کا جو مصری خلیل ہے اس کے طرف سے آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مصری خلیل کے طرف سے نہیں آیا ہے، یہ رب وہ خلیل ہے جو رب جلیل ہے، اس نے بھیجا ہے۔ سمجھے؟ یہ کیا لائے ہیں میں جانتا ہوں، اس چیز کو گندم میں اور آٹے میں بدل دینا یہ رب جلیل کی شان۔ تو یہ کہنا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے ابراہیم آپ کو ہم نے اپنا خلیل بنا لیا، آپ کو ہم نے اپنا خلیل بنا لیا۔ جب آپ نے ہم کو اپنا دوست کہا تو ہم نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ ہے اظہار خلیل کا موقع، ورنہ پہلے سے آپ کیا ہیں؟ اللہ کے خلیل، پہلے سے اللہ کے علم میں آپ اللہ کے خلیل دوست، سمجھیں؟ اظہار کا موقع یہ واقعہ ہو گیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے بعد ایک اور موقع آیا جس پر رب نے آپ کو آپ کی محبت کا امتحان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مال والے بھی تھے، سمجھے؟ مال والے بھی تھے، پیغمبر اور اولیاء بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں، دیکھنے میں فقیر ہوتے ہیں، سمجھے؟ دیکھنے میں فقیر ہوتے ہیں، اندر سے بڑے مالدار ہوتے ہیں، دولت ان کے قدم چومتی ہے، سمجھے؟ مولانا ڈاکٹر صاحب فلان صاحب فیس لے لیتے ہیں، پیر صاحب فیس لیتے نہیں، پیر صاحب کے قدموں میں دولت چلی آتی، ہاتھ چوم کے دیتے ہیں، پیر چوم کے دیتے ہیں۔ نبیوں کی بھی شان وہی ہے، اور نبیوں کے کا مظہر اولیاء ہیں، ان کی شان بھی وہی۔ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ سقی مالدار۔ غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک لباس بدلتے تھے، آپ کا روزانہ کا ایک لباس کی قیمت 12,000 دینار، 12,000 دینار کا لباس روزانہ۔ اب وہ نکال دیے تو پھر پہننے کا نام نہیں، آج پہنے کل نکال دیے، کل دوسرا پہن لیے، آج کا پہنا ہوا دوسرے کو دے۔ یہ روزانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت غوث الثقلین کا لباس۔ تو نبی بھی مالدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ بھی نہیں رکھے تھے، تیل بھی نہیں تھا، بوریے پر بیٹھتے تھے، انتقال کے وقت پر جلانے کے واسطے تیل بھی نہیں تھا، ساری کائنات کے خزانے تو مصطفیٰ کے قدموں میں تھے، پھر تیل کیوں نہیں تھا؟ عرش اعظم پر بلا کر رب نے اعلان کر دیا، اے محبوب ساری کائنات میں اب سب سے بڑا بلند ہے، اس بلند مقام پر آپ کے نالین ہیں۔ کیا مطلب؟
ساری کائنات آپ کے نالین کے نیچے، دولت ثروت سب آپ کے نالین کے نیچے. پھر تیل نہیں تھا نا، یہ بات بول دینا برابر، تیل نہیں تھا سو بات تو بولتے ہیں. وہ کائی کو بولتے ہیں؟ حضور کو معلوم میری امت میں غریب بھی پیدا ہوں گے، میری امت میں غریب بھی پیدا ہوں گے. جب ان کے گھروں میں غربت آئے گی تب وہ مجھے یاد کر لیں کہ حضور کے گھر میں بھی ایسا تھا. ان کی تسلی کے لیے حضور نے یہ ادا اختیار کی. ورنہ دونوں جہاں کے شہنشاہ ہیں ہمارے آقا، دونوں جہاں کے سمجھے کائنات کے مالک ہیں میرے آقا. اللہ نے کائنات بنا دیا، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ پوری دنیا کے بعد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے. دولت کا یہ عالم کہ میدان کے میدان بکریوں سے بھرے رہتے، اونٹوں سے بھرے رہتے، اونٹوں کے ریوڑ رہتے تھے. سمجھے؟ 50-100 نہیں، میدان کے میدان بھرے رہتے. اور آپ ان کو چراتے، ان کی دیکھ بھال کرتے. چرانے کا مطلب، ہاں چرانے کا لفظ چرانے کا لا کر نبی کے لیے استعمال کرنا ہے تو کیا معنی ہے، غیر نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی ہے. سمجھے؟ چرانے والے کو گلر بولتے ہیں. ہمارے حضور بکرے چراتے تھے، نگرانی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، بکریوں کی فکر کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ریوڑ کے ریوڑ لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، کہا میرے خلیل کو مجھ سے کیسی محبت ہے ذرا دیکھ کیا. وہ فرشتہ بشکل انسان آیا، پہاڑ کے قریب ایک پہاڑ پر بیٹھ گیا. وہاں سے اس نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ پڑھنے لگا، لہن کے ساتھ پڑھنے لگا. تو یہ سننا تھا. حضرت ابراہیم کو وجد آ گیا. یہ سبوح قدوس کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام، اللہ کا نام. وہ نام لہن کے ساتھ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سمجھے؟ وہیں سے نعت وغیرہ بھی خوشی لہانی کے ساتھ پڑھی جاتی. وہ پڑھنا تھا. حضرت ابراہیم کو کیا آ گیا؟ وجد آ گیا، کیفیت میں آ گئے. سمجھے؟ جو لوگ ان حقائق کو نہیں سمجھتے وہ لوگ کیا ڈانس کرتے تھے، وہ کیا وہ ناچتے تھے. سمجھے؟ یہ تو پیغمبر کی سنت ہے. اور کس کو اثر ہوتا ہے؟ سمجھے؟ زندے کو پن چبائے تو اثر ہوتا ہے، مردے کو سوا چبائے تو نہیں ہوتا. تو زندگی جسم اور جان کے رکھنے کا نام نہیں ہے، زندگی اللہ کی یاد میں مست ہونے کا نام. یہ پڑھنا تھا. وجد میں آ گئے ابراہیم علیہ السلام اور آواز دینے، اور پڑھ کے خاموش ہو گیا. فرشتہ پڑھ لیا، وجد میں آنے کے بعد خاموش ہو گیا. کیفیت میں آنے کے بعد وہ آپ سے فارغ ہونے کے بعد پھر اور سناؤ نا یار. دوبارہ ارشاد بولتے نہیں، اور ایک بار بولو نا یار، اور ایک بار بولو. میرے یار کی باتیں ہیں، میرے یار کا نام ہے، میرے دوست کا نام ہے، اور ایک بار سناؤ. تو اس نے آواز دی. یہ بار بار سنانے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک بار تو سنا دیے ہو گیا. اگر پھر سننا چاہتے ہیں تو قیمت دینا پڑے گا. پھر سننا ہو تو قیمت دینا ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے بتا میرے یار کا نام لینے کے لیے کیا قیمت لیتا ہے، کیا قیمت لیتا ہے. تو اس نے کہا آپ کا جو ریوڑ ہے اس میں کا آدھا مجھے دینا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اتنا ہی ہے. یہ آدھا ریوڑ یعنی ایک میدان کے ریوڑ میں کا آدھا میدان. تو آدھا میدان
دے دیا. پھر پڑھے, پھر پڑھنے کے بعد وجد آ گئے. وجد میں آنے کے بعد پھر کہنے لگے یار میرے یار کا کیا نام لینا, سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, میرے یار کا نام لو, لو میرے یار کا نام. اس نے کہا ایک بار پڑھنے کا تو دے دیا, ہو گیا, پھر اتنا ہی دے کر پھر پڑھنے نہیں ہوتے, پھر نہیں ہوگا پڑھنا, لے پھر سننا ہے تو پھر دینا, پھر دینا ہوگا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا اور ایک بار سنانے کے لیے میرا جو آدھا ریوڑ ہے نا یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے, دے خالی ہو گیا. پھر وجد میں آئے, ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے یار میرے یار کا نام لے لینا, پھر ایک بار سنا دو نا. کہا نہیں پھر دینا ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر دینا ہے, یہ ریوڑ تو میں دے دیا, جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا ہے, اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون, اس کی دیکھ بھال کرنے والے کی ضرورت ہے, میں تمہارے ساتھ آ جاؤں, میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا. چنانچہ پھر اس نے پڑھا, سمجھے, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سننا تھا, وجد میں آئے اور پھر عالم سمجھے وجد سے فارغ ہوئے تو اس کے ساتھ ہو گئے. چلو میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا, یہ آپ کے ریوڑ ہیں, اس کا دیکھ بھال کرنے کے لیے میں آ جاتا ہوں. تب اس نے کہا میں آپ سے ریوڑ لے کر آپ کو اپنے خدمت میں لینے کے لیے نہیں آیا تھا. رب نے فرمایا میرے خلیل کی سخاوت دیکھو اور میرے خلیل کی مجھ سے محبت دیکھو, مجھے آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا, تو میں آپ کا ریوڑ بھی آپ ہی کو, آپ کی شان آپ کو مبارک, میں رب کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے مولا یقیناً تیرے خلیل نے تیری محبت میں سب کچھ فدا کر دیا. تو وہاں سے موقع ملا آپ کو کس بات کا, اس اعلان کا کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے, خلیل بنایا ہے. پھر مفسرین نے ایک تیسرا واقعہ نقل کیا, آپ کے لیے محنتیں کر کے آتا ہوں, سمجھے, آپ پکڑ کے نہیں لاتے لوگوں, بہت افسوس کی بات ہے. میدان بھر جانا چاہیے گاڑیوں سے, مسجد میں کھچا کے مجمع ہونا چاہیے, مگر افسوس سے نہیں لاتے. اور میں آپ کے لیے محنت کر کے آتا ہوں, ایسا نہیں سو کر کے اٹھ کے آ گیا, جو دل میں آیا بول کے چلا گیا. پوائنٹس نوٹ کر کے آتا ہوں, کہیں بھول نہ جاؤں, کوئی بات نہ رہ جائے, اس لیے آپ کے کام کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں. تقریباً میں درس کو سمجھانے کے لیے کتابیں ڈھونڈنے میں روزانہ 1.5 گھنٹہ لگاتا ہوں. مودی نگر میں 1.5 گھنٹہ میرا اس میں لگتا ہے. اور ایک واقعہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے, جیسا کہ آپ نے سنا, آپ بڑے مہمان نواز تھے. تو نبی مالدار بھی ہوتے ہیں, نبی سخی بھی ہوتے ہیں, نبی کے بارگاہ میں کھانے والے آ کر کھاتے رہتے ہیں, وہی تجلی اولیاء میں ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں دو بولنے کا مطلب کیا ہے, کعبے میں لے جا کے رکھتے ہیں نا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو بولنے کا مطلب کیا, کعبے میں رکھتے تھے صحابہ, کہاں لا کے رکھتے تھے, کعبے میں لے جا کے رکھ دیتے تھے, کہاں لا کے دیتے تھے, حضور کی بارگاہ میں دیتے تھے. حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. جب سرکار نے پردہ کر لیا تو فی زمانے نہ, آج کے دور میں بھی اللہ کے راستے میں دو کا مطلب کیا ہے, آپ کا پیسہ اللہ والے کے ہاتھ میں چلا جائے اور اللہ والے کے ہاتھ سے دنیا میں تقسیم ہوتا ہے. خانخواہ چلا کے لنگر چلاتا ہے, مدرسہ چلا کے لنگر چلاتا ہے, سمجھے, فاتحہ نیاز کر کے لنگر چلاتا ہے. چلانے والا اللہ کا محبوب ایسا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے, جیسا کہ میں نے کہا, سخی بھی تھے, مالدار بھی تھے. اب آپ کے پاس ایک آپ کا مخالف آدمی آ گیا, آپ کا اپوزیشن میں سے,
اس شخص وہ تھا یہودی. تو یہاں ایک بات بھی ہے، اللہ والوں کے پاس، پیغمبروں کے پاس انسانیت کا پیغام، انسانیت کا درس ہے. اگر انسان ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی جماعت کا ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگ ٹٹول کے وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، سمجھے، سب خالی دروازے بنا لے کر جاتے ہیں. اہل اللہ کے پاس وہ سب چیز نہیں ہے. اہل اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا بندہ جو بھی آ گیا کھلاتے رہتے، پلاتے رہتے. کہ یہودی آ گیا، اس کی مہمان نوازی کر، تو آپ نے کھانے کا انتظام کر کے اس کے سامنے کھانا رکھا. کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا. تو آپ نے کہا، اے کھانے والے، اللہ کا دیا ہوا کھا رہا ہے اور بغیر اس کا نام لیے کہ کھاتا ہے، بغیر اس کا نام لیے کہ کھاتا ہے. یہ کیسا بے ادبی، کیسی گستاخی. تو اس نے کہا، میں آپ کے دو نوالے کے واسطے، آپ کے دو نوالے کے واسطے کیا میں اپنا دھرم بدل دوں اور میں تمہارے الہ کا نام لے لوں، تمہارے رب کا نام لے لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ تھا یہودی، میں دھرم بدلتا ہے. دو نوالے کے واسطے تم کہتے ہیں اللہ کا نام سے لے کر کھانا تو میں نہیں کھاؤں. تو آپ نے پلیٹ چھین لی، کہا کہتے چل، اس کو بھگا دیا. وہ باہر نکلا ہی تھا، جبریل امین آئے، اللہ کا سلام لیتے. اللہ آپ کو سلام فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے، یہ شخص 70 سال سے میرا نام لیے بغیر کھا رہا ہے، جب میں مالک خالق رازق ہو کر 70 سال سے اسے کچھ پوچھا نہیں، 70 سال سے میں اسے کچھ پوچھا نہیں، آپ دو نوالے کھلا کر کے اس کو بھگا دیے. یہ کہاں کی دوستی ہے؟ یہ آنا تھا جواب. حضرت ابراہیم لرزہ بر اندام ہو گئے، لرزہ بر اندام ہو گئے، خود دوڑے، دوسروں کو بھیجا نہیں، خود دوڑے، دوڑ کر بہت دور تک چلا گیا تھا. اس کے پیچھے جا کر اس کو پکڑ کے لائے، اس کو بلا کے لائے اور کہا، میں نے تو تجھے بھیج دیا مگر میرے رب نے مجھے یہ تعلیم دے دی، میرے رب نے مجھے یہ تعلیم دے دی، لہذا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. تیرے دل میں کوئی بات اگر آئی ہے تو نکال دینا. لوگ کتنا کھاتے ہو کھا لو. اب اس نے کھانے کے بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کیسا کریم مولا ہے، کیسا کریم مولا ہے. میں گناہگار و بے ایمان اس کا نام لیے بغیر کھاتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے، اور کبھی اس کا دوست مجھے واپس کر دیتا ہے تو پھر دوست کو میرے پیچھے لگا کر کے بلا کر کیا کرتا ہے؟ کھلا دیتا ہے. ایسے کریم کو میں اب تک مانا نہیں. کتنی بڑی بد نصیبی میں تھا. میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں. میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا اظہار کیا. پہلے سے جو خلیل بنایا تھا اس خلت کا اظہار کیا. یاد رکھیے، خلیل کہتے ہیں دوست جس سے محبت کی جاتی ہے. تو یہاں مولانا لوگ اگر ہیں تو سمجھیں 3 چیزیں، ایک ہے مودت، ایک ہے محبت، ایک ہے خلت. ایک ہے مودت، ایک ہے محبت اور ایک ہے خلت. مودت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پسند کرنے کا نام مودت. سمجھے؟ کسی چیز کو پسند کرنے کا نام مودت. یہ بھی محبت میں ہی شامل ہے، یہ بھی محبت کی ایک شکل ہے. سمجھے؟ یہ چیز مجھے پسند آنے کا مطلب کیا؟ اس چیز سے میرا دل لگ گیا ہے. تو لہذا وہ چیز، کسی چیز سے کو پسند کر لینا کیا ہے؟ میں آپ کو بہت پسند کرتا، میں آپ کو بہت پسند کرتا. کیا مطلب اس کا؟ مودت.
پھر دوسرا ہے محبت، اسے چاہنا، پسند کرنا الگ چیز، چاہت الگ چیز، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، تو یہ ہے محبت۔ خلت کیا ہے؟ اس کے سوا دل میں کسی کو بٹھانا، جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے سوا دل میں کوئی دوسرا ہونا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مودت و محبت ہی والے نہیں بلکہ خلت والے تھے، یعنی آپ کے دل میں خدا کے سوا کوئی غیر تھا ہی نہیں۔ تو صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی وہ ہے رنگیلے کپڑے پہن کر، رنگیلے گھر میں رنگ ہے پھر ہمارے سنگ ہے بول کر ناچنے کا نام صوفیت نہیں ہے۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی وہ ہے جو اپنے کو کچھ نہ سمجھے، میں بھی کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، نہ میرا علم ہے، نہ میرا عمل ہے، نہ میرا تقویٰ ہے، نہ میری پرہیزگاری ہے، مجھے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے مولا کا ظہور ہے، میرے مولا کا جلوہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام